Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf and it's my lecture number 9 for the students of BS English 4th semester. Dear students, in this lecture we shall discuss John Keats as a poet. We shall study one of his poems. Let us start discussing John Keats. आज के इस लेक्चर में हम एक रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स का मुताला करेंगे. सबसे पहले मैं इससे मुतल्लिक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड, इसकी लाइफ हिस्ट्री बताऊंगा. रोमांटिक पोइट्री क्या है, रोमांटिक ट्रेडिशन क्या थी, उसका थोड़ा जिक्र करेंगे. इसके बाद आज हम इस शायर की एक नज़म भी पढ़ेंगे. तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जॉन कीट्स से. तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट है, तो हमारे इल्म में होना चाहिए कि रोमांटिक पोइट्री क्या है इंग्लिश लिटरेचर में. रोमांटिक पोइट्री इज़ द एंटीथेसिस ऑफ क्लासिकल पोइट्री. द रोमांटिक पोइट्री स्टार्ट्स विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलड्स बाय William Wordsworth and S.T. Coleridge in 1798. तो कहा गया कि 1798 में इंग्लैंड में रोमांटिक पोइट्री की ट्रेडिशन का आगाज़ हुआ. इससे पहले क्लासिकल पोइट्री का गलबा था. इन द एरा ऑफ रोमांटिक पोइट्री देयर वाज अबंडेंस एंड वेराइटी ऑफ जीनस. Wordsworth, Shelley, Keats, Coleridge and Walter Scott were leading figures of that era. जी हाँ, ये इस दौर की खसूसियत है कि इस दौर में बैक वक्त बहुत से शायर मौजूद थे, ज़िंदा थे और शायरी कर रहे थे. जैसा कि विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन कीट्स वगैरह का नाम लिया गया है. ये तमाम शायर बैक वक्त ज़िंदा थे, इंग्लैंड में थे और अपने अंदाज में रोमांटिक पोइट्री तख्लीक कर रहे थे. नो एज इन इंग्लिश लिटरेचर प्रोड्यूस्ड सच ग्रेट लिटरेरी फिगर्स एज वर प्रोड्यूस्ड इन द रोमांटिक एज. और ये बात भी एक हकीकत है कि जितने आला शायर रोमांटिक एज में पैदा हुए, इतने आला शायर एक ही वक्त में और इतनी ज़्यादा तादाद में इंग्लिश लिटरेचर की तारीख में कभी पैदा ना हुए. A common characteristic of this age is that all the poets had intense faith in the imagination which could not be controlled by any rule of force. इस दौर के तमाम तर शायरों की स्पेशलिटी क्या थी कि वो लोग इमेजिनेशन, तसव्वुर पर बड़ा यकीन रखते थे और उनकी तमाम तर पोइट्री उनके तसव्वुर से इंस्पायर्ड थी. रोमांटिक एज के पोइट्स क्लासिकल पोइट्स की तरह से सिटी लाइफ में दिलचस्पी नहीं लेते थे. उनका मकसद मोरालिटी को प्रीच करना नहीं था, मोरालिटी की तबलीग उनका मकसद नहीं था, और वो शहरी ज़िंदगी की गंदगियों और बुराइयों का जिक्र नहीं करते थे. ये उनकी कुछ एक क्वालिटीज़ थी. मैंने कैमरा को थोड़ा सा टर्न किया है ताकि राइट साइड पे जो वर्ड्स थे आप उन्हें पढ़ सकें. थोड़ा सा वो डिस्टर्बिंग थे. तो रोमांटिक पोइट्री से मुतल्लिक मैं थोड़ी सी बातें आपके लिए बयान कर रहा हूँ जो कि आप अपने पिछले सेमेस्टर में या उससे पिछले सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं जब आपने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का मुताला किया था. ये बातें आपकी याद दहानी के लिए हैं ताकि आपको जॉन कीट्स एज अ रोमांटिक पोइट अच्छी तरह से समझ में आ जाए. तो रोमांटिक पोइट्स बड़ी सिंपल रस्टिक लैंग्वेज, सादा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे. वो लोग क्लासिकल पोइट्स की तरह से आला दर्जे की क्लासिकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते थे. वो इंग्लिश लिटरेचर और पोइट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस से भी आज़ाद थे.
मसलन वो हेरोइक कपलेट के पीछे नहीं भागते थे, स्पेंसेरियन स्टेंजा के पीछे नहीं भागते थे, वो तो सिंपली ब्लैंक वर्स में और कई तरह के स्टेंजाज में पोइट्री तख्लीक करते थे। और उनकी तमाम तर शायरी में ब्यूटी ऑफ नेचर का जिक्र था, हाँ ह्यूमन मिजरीज का, पैथोस, सैडनेस का भी जिक्र हुआ करता था। तो ये कुछ एक क्वालिटीज़ थी रोमांटिक पोइट्स की। अब जहाँ तक बात है जॉन कीट्स की, तो जॉन कीट्स रोमांटिक पोइट्स में आखिरी नंबर पर या आखिरी 2-3 शायरों में से एक था। उम्र के हिसाब से उम्र के बड़े छोटे हिस्से में फौत हो गया और रोमांटिक एज के आखिरी दिनों का शायर था, जिसे यंग एज या यंग पोइट्स भी कहा जाता है, एज ऑफ यंग पोइट्स। इस शख्स ने मुख्तसर ज़िंदगी पाई, मगर इस मुख्तसर ज़िंदगी में उसने बहुत खूबसूरत शायरी तख्लीक की। तो रोमांटिक पोइट्री का थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के बाद आइए अब हम जॉन कीट्स की लाइफ हिस्ट्री को पढ़ते हैं। ओके, द फोकस इज क्लियर नाउ हेयर। यहाँ फोकस क्लियर है। हम आज जॉन कीट्स को स्टडी कर रहे हैं जी। सेकंड पैराग्राफ इस पेज का हम देखेंगे, जॉन कीट्स से रिलेटेड है और इसी की स्टडी करना है आज हमें जी। मैं से पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। जॉन कीट्स वॉज बोर्न इन 1795 in a prosperous family. In his childhood, he was not interested in studies. He was interested in games. He was proud, arrogant, and thoughtless. जॉन कीट्स जब पैदा हुआ तो वो एक अमीर घराने में पैदा हुआ। उसकी ज़िंदगी का इब्तदाई दौर बड़ी तईश में, ऐशो इशरत में बसर हुआ। वो 5 बहन भाई थे और कीट्स को अपने बहन भाइयों से बड़ी मोहब्बत थी। हाँ, अलबत्ता अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में, स्कूल लाइफ में, वो ज़्यादातर तालिब इल्मों की तरह से केयरलेस था, झगड़ालू भी था, थोड़ा सा तकब्बुर भी था उसे। देन फर्स्ट ट्रेजिक डिज़ास्टर अकर्ड, फिर उसकी ज़िंदगी में पहला हादसा रूनुमा हुआ और इस पहले हादसे के बाद इस शायर की ज़िंदगी में हादसात होते चले गए, यहाँ तक कि 26 साल की उम्र में ये शख्स फौत हो गया, गुर्बत और बेबसी से लाचार। His father died in 1804. The second disaster was the second marriage of his mother just after 2 months of her husband's death. इसकी ज़िंदगी का पहला सानहा ये था कि 1804 में, यानी जब ये लड़का तकरीबन 9 साल का था, तो इसके वालिद की वफ़ात हो गई। वो घोड़े की सवारी के दौरान घोड़े से गिरकर मर गया था और जॉन कीट्स के वालिद की वफ़ात के 2 ही महीने के बाद इसकी वालदा ने दूसरी शादी कर ली और वो अपने बच्चों को अपने घर को छोड़कर किसी नामालूम जगह पर चले जाती है। अब माँ और बाप की गैर मौजूदगी में ये 9 साल का बच्चा किस अज़ियत के अंदाज में ज़िंदगी बसर करता होगा, यू कैन इमेजिन। She left her children and went to some unknown place. She returned after 7 years. ये खातून अपने बच्चों को छोड़कर किसी गुमनाम जगह पर चली गई और फिर 7 साल बाद घर वापस आती है। और कहा गया कि जब वो घर वापस आती है तो शी वॉज इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, वो बहुत बीमार थी। ओके जी। When she came back, जब वो वापस आई, she was sick and miserable, बड़ी बीमार थी, बड़ी बुरी हालत में थी। Keats nursed her,
ڈے اینڈ نائٹ بٹ شی ڈائڈ. کیٹس کو اپنی والدہ سے بھی بہت محبت تھی، اپنے بہن بھائیوں سے بہت محبت تھی. اس نے اپنی والدہ کی بہت تیمارداری کی، دن رات اس کو وقت دیا، مگر وہ بچ نہ سکی، وہ فوت ہو گئی. آفٹر فنشنگ ہز اسکول لائف کیٹس ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹڈی medicine but could not devote his attention to medical studies because he had been attracted to studying literature. یہ اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا جی. جان کیٹس کو میڈیسن کی سٹڈیز کے لیے کہا گیا، اس نے سٹڈیز کا آغاز بھی کیا، مگر اسی دور میں اس نے کلاسکس کو پڑھنا شروع کر دیا تھا. گریک لٹریچر کو اس نے خاص طور پر پڑھا، کلاسیکل پوئٹری، جان ملٹن وغیرہ اس دور کے باقی شاعروں کو پڑھا. تو یہ شخص جان کیٹس کلاسکس میں اور خاص طور پر گریک لٹریچر میں بڑی دلچسپی لینے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی میڈیکل کی سٹڈیز کو خیر بات کہہ دیا، اس نے چھوڑ دیا. The death of his brother Tom and the migration of his brother George also made him sad. اس کے بعد اس کی زندگی کا تیسرا بڑا حادثہ اس کے بھائیوں کی جدائی تھی. اس کا ایک بھائی جو کہ ٹیوبرکلوسس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا. جان کیٹس نے اس کی بڑی تیمارداری کی، مگر وہ شخص جانبر نہ ہو سکا اور وفات پا گیا. اسی دوران میں اس کا دوسرا بھائی جارج ملک چھوڑ کر امریکہ چلا گیا. اس کا خیال تھا کہ امریکہ میں جا کر وہ کوئی بزنس کرے گا اور خوب پیسہ کمائے گا. اس نے شادی کی اور آنن فانن ہی امریکہ چلا گیا، مگر وہاں اس کا کاروبار کامیاب نہ ہو سکا اور کیٹس کو اکثر اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے بھجوانے پڑتے تھے انگلینڈ سے. ان 1816 کیٹس بیکیم فل ٹائم پوئٹ، اور پھر 1816 میں آخر اس نے میڈیکل کی سٹڈیز کو خیر بات کہہ دیا اور پوری طرح سے ایک شاعر بن گیا، فل ٹائم پوئٹ بن گیا. His unsuccessful love with Fanny Brown proved the last nail in the coffin of his miseries. جی بہت اعلیٰ سنٹینس کہ فینی بران سے متعلق اس کی محبت اس کی اذیتوں کے تابوت میں ایک آخری کیل ثابت ہوا. فینی براؤن اس کی زندگی میں آئی، ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی تھی اور کیٹس کو اس سے بڑی محبت تھی. دونوں ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ تھے اور انیشلی جان کیٹس کی اس کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی، لیکن چونکہ کیٹس ان دنوں میں غربت کا شکار تھا، والد اور والدہ کی وفات کے بعد ان کی دولت کا جو بھی کوئی کیئر ٹیکر تھا، جو بھی مینیجر تھا ان کی دولت کو مینیج کرنے کے لیے، وہ شخص بڑا بے ایمان تھا اور وہ کیٹس کو پیسوں کا پراپر حساب نہیں دیا کرتا تھا اور اکثر بہانے کیا کرتا تھا، جس کی بنا پر کیٹس بڑی تنگ دستی کی زندگی بسر کرتا تھا. ادھر سے اس کا بھائی جو کہ شدید علیل تھا، ایک بھائی ملک چھوڑ کر جا چکا تھا. ان حالات میں فینی براؤن کے ساتھ اس کی محبت پروان نہ چڑھ سکی اور اس کی محبت میں فینی براؤن کی والدہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی. اس کا ذکر ہم اگلی لائنز میں پڑھتے ہیں، پیج پہ دیکھیے گا. شی واز ویری گے اینڈ لوڈ میری میکنگ. Keats on the other hand was suffering from poverty and illness. They got engaged but Keats could not marry her. کیا ہوا کہ فینی براؤن ذرا شوخ طبیعت کی لڑکی تھی، وہ تو ہنسی کھیل پسند کرتی تھی، جبکہ کیٹس کی زندگی میں تو سوائے اذیتوں کے اور غربت کے کچھ نہ تھا. دوسری طرف بیماری بھی تھی. فینی براؤن کی والدہ کو یہ بات پسند نہ تھی. ان دونوں کی انگیجمنٹ تو ہوئی لیکن اس کی والدہ نے اس انگیجمنٹ کو پبلکلی اناؤنس نہ کیا. اس نے شرط یہ رکھی کہ جب تک کیٹس کے مالی حالات درست نہ ہو جائیں وہ اپنی بیٹی کی شادی سے نہیں کرے گی، جبکہ کیٹس کے لیے اپنے مالی حالات کو درست کرنا بس سے باہر تھا. In 1819 he suffered from tuberculosis and died in 1821. پھر آخر کیا ہوا کہ 1819 میں یہ شاعر بھی ٹیوبرکلوسس کا شکار ہوا اور پھر 1821 میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا.
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے چھوٹی سی عمر میں 1816 میں شاعری شروع کی، یعنی اپنے آپ کو ایک فل ٹائم پوئٹ بنا دیا، اور 1816 سے 1821 تک کا زمانہ جو کہ بمشکل 5 سال کا دور ہے، اس 5 سال کے دور میں جان کیٹس نے ایسی اعلیٰ شاعری کی کہ کرٹکس کہتے ہیں کہ اگر یہ کچھ اور عرصہ جیتا رہتا تو جان کیٹس ولیم شیکسپیئر کا ہم پلہ ہوتا، اس کی برابری کرتا، اس کا ثانی ہوتا۔ اسے ولیم ورڈزورتھ سے بھی ملایا جاتا ہے، کیونکہ ورڈزورتھ کو تو طویل زندگی ملی تھی، کم و بیش 80 سال کی عمر پائی اس نے، جبکہ کیٹس کو بمشکل 24 یا 26 سال کی عمر ملی، اور اس عمر میں سے بھی صرف 5 سال اس نے شاعری کی، مگر کمال شاعری کی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک تعارف تھا۔ ہم نے رومانٹک پوئٹری کا ایک اوور ویو لیا، جان کیٹس کی زندگی کے حالات سے متعلق پڑھا۔ اب اس کے بعد جان کیٹس کو ایز اے پوئٹ میں مختصر سے ڈسکس کروں گا۔ جب ہم جان کیٹس کو ایز اے پوئٹ پڑھتے ہیں تو جان کیٹس از کالڈ دا پوئٹ آف بیوٹی، اسے خوبصورتی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ ولیم ورڈزورتھ واز دا پوئٹ آف نیچر۔ میں ان دونوں میں تھوڑا سا موازنہ کر رہا ہوں تاکہ کیٹس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ ولیم ورڈزورتھ تو پوئٹ آف نیچر تھا، اسے فطرت میں ایک زندہ روح دکھائی دیتی تھی، لیکن کیٹس loved only the outward beauty of everything۔ اسے صرف خوبصورتی سے محبت تھی، وہ خوبصورتی کسی بھی چیز میں ہو، وہ بیوٹی آف نیچر ہو، وہ کوئی بے جان چیز جیسے کوئی ایک واس، ایک گلدان ہو یا کچھ بھی ہو، وہ کوئی پرندہ ہو، کسی بلبل کی، کوئل کی آواز ہو، اسے خوبصورتی کی ہر صورت، ہر شکل سے محبت تھی۔ یہ جان کیٹس کی شاعری کا خلاصہ ہے، اور اسی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے جب تک ہم کیٹس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جان کیٹس کی ایک نظم اوڈ آن اے گریجین ارن پڑھیں گے۔ اوڈ مطلب ہوتا ہے غزل۔ گریجین لفظ گریک سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے یونان، اور ارن ایک برتن، ایک گلدان نما برتن ہوا کرتا ہے جس میں گریس لوگ، یونان کے رہنے والے لوگ اپنے مر جانے والوں کی راکھ یا ہڈیاں سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس نظم کا انٹروڈکشن مختصر سا۔ The ode was written in the spring of 1819. In the same year Keats contracted tuberculosis. کہا گیا کہ نظم 1819 کے موسم بہار میں لکھی گئی، اور یہ وہی 1819 تھا جب جان کیٹس ٹیوبرکلوسس کی بیماری میں مبتلا ہوا تھا۔ One Lord Eglin pillaged a collection of ancient sculptured marbles from Athens۔ جی بڑے کمپلیکیٹڈ سے ورڈز ان لائنز میں، آئی ایکسپلین دیم، ان کی وضاحت کر رہا ہوں۔ لارڈ ایگلن ایک شخص کا نام تھا۔ پیلیج PILLAGED، پیلیجڈ مطلب ہوتا ہے ٹو گیٹ سم تھنگ ایلیگلی، غیر قانونی طور پر کوئی چیز حاصل کرنا۔ تو ایک شخص تھا لارڈ ایگلن جس کو کچھ ماربلز کے ٹکڑے ملے تھے تراشے ہوئے، یا کچھ مجسمے ملے تھے ایتھنس سے، ایتھنس جو کہ یونان کا شہر ہے۔ اس نے وہ اسمگل کروائے، انگلینڈ لے آیا، اینڈ ڈپازٹڈ دیم ان دا برٹش میوزیم، اور انہیں برٹش میوزیم میں رکھوا دیا۔ کیٹس saw these pieces of sculptures and one Grecian urn inspired this beautiful poem۔ جان کیٹس نے وہ اسکلپچرز، وہ مجسمے دیکھے، انہی میں ایک ارن، ایک گلدان، ایک واس بھی تھا۔ کیٹس کو وہ بہت پسند آیا، یہاں تک کہ اس سے انسپائر ہو کر اس نے یہ نظم لکھ دی۔ An urn is a vase for the preservation of the ashes of the dead۔ اور ارن کیوں استعمال ہوتا ہے؟ یہ مر جانے والوں کی ایشز، ان کی راکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے، یادگار نشانی کے طور پر رکھنے کے لیے استعمال ہوا کرتا تھا۔ اب اس اوڈ میں شاعر نے کیا لکھا ہے، کیا نتیجہ اخذ کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، آئیے وہ بھی پڑھتے ہیں۔ When the poet saw the Grecian urn with unhuman forms depicted
thereon he was filled with a sense of wonder. جب اس نے اس گریجین آرن پر کچھ تصاویر بنی ہوئی دیکھی جو کہ ان ہیومن فارمز دکھتی تھی، شاید دیوتاؤں کی تصاویر تھی وہ، کیونکہ یہ بات نظم میں سوال کے طور پر بھی لکھی گئی ہے کہ whether they were human beings or gods. تو وہ بڑا متاثر ہوا. He speculated what might be the theme of the urn. اب وہ سوچتا ہے کہ اس urn پر، اس واس پر یا گلدان پر جو بھی پینٹ کیا ہوا ہے، آخر اس کے پیچھے تھیم کیا ہے، اس کو پینٹ کرنے والا میسج کیا دینا چاہتا تھا. The lifelike attitude of the figures depicted on urn, the unheard music and the trees which can never shed their leaves astonished the poet. ان مناظر نے شاعر کو بڑا متاثر کیا، جو مناظر اس نے اس آرن، اس واس پر، گلدان پر بنے ہوئے دیکھے تھے. وہ مناظر کیا تھے؟ لائف لائک ایٹیٹیوڈ آف دا فگرز. اس پر جو تصاویر تھیں وہ بالکل ایسے تھا گویا کہ زندہ انسان موومنٹ کرتے ہوں، حرکات و سکنات کرتے ہوں. آن آرن دا انہرڈ میوزک، اس میں کچھ میوزیشنز بھی دکھائے گئے تھے جو کہ کوئی ساز بجا رہے تھے، کوئی دھن بجا رہے تھے. اینڈ دا ٹریز وچ کین نیور شیڈ دیئر لیوز، اور اس آرن پر جو تصویر، جو پینٹنگ تھی، اس میں چند ایک درخت بھی تھے جن کے پتے کبھی نہیں جھڑیں گے، وہ سدا بہار ہیں، کیونکہ وہ ایک پینٹنگ ہے، ایک سین ہے، ایک منظر ہے. اسٹونش دا پوئٹ، ان مناظر نے شاعر کو بڑا متاثر کیا. اینڈ ہی کنکلوڈیڈ دیٹ دا ارن ول ریمین ایون وین دا پریزنٹ جنریشن آف مین ول بی لانگ ڈیڈ. اس نے محسوس کیا کہ جب اس نسل کے انسان، اس دور کے انسان مر چکے ہوں گے، تب بھی یہ ارن اسی طرح سے موجود ہوگا. دا ارن ول ٹیچ مین دا لیسن دیٹ، اور یہ ارن لوگوں کو ایک لیسن دے گا، اور وہ لیسن کیا ہوگا؟ دیٹ بیوٹی از ٹروتھ اینڈ ٹروتھ از بیوٹی، کہ جو چیز خوبصورت ہے وہی سچ ہے، اور جو سچ ہے وہ خوبصورت ہے. اینڈ اٹ از ریئلی آل دا نالج دیٹ اے مین شوڈ نو، اور یہی وہ نالج ہے، وہ علم ہے جس کا ایک انسان کو ادراک ہونا چاہیے. تو اس اوڈ آن اے گریشین ارن میں شاعر نے بیوٹی کو میگنیفائی کیا ہے، اور اس نے یہ کہنا چاہا ہے کہ بیوٹی ان دی فارم آف اے گریشین ارن از امورٹل. یہ جو لائف لیس بیوٹی ہے گریشین ارن کی، اس میں زندگی نہیں ہے، موومنٹ نہیں ہے، لیکن یہ اٹرنل ہے، کیونکہ انسان تو مر جاتے ہیں، جوانی ڈھل جاتی ہے، لیکن اس گریشین ارن کی شان و شوکت پچھلے چند ہزار سال سے قائم ہے، اور یہ اسی طرح سے قائم رہے گی. اس اوڈ آن اے گریشین ارن کی دوسری اسپیشلٹی یہ ہے کہ اس میں ہیلنزم ہمیں ملتا ہے. ہیلنزم کیا ہے؟ یہ لٹریچر میں ایک ٹرم ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے سیمسٹر میں سجیسٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس ایک بک ہونی چاہیے، ڈکشنری آف لٹریری ٹرمز. تو لفظ ہیلنزم لٹریچر میں استعمال ہونے والی ایک ٹرم ہے. اس کا مطلب ہے ریلیٹڈ ٹو رومن اینڈ گریک لٹریچر. رومن اینڈ گریک لٹریچر سے متعلق جو بھی باتیں ہیں، جو بھی ہنٹس ہیں شاعری میں، ادب میں، انگلش ادب میں، اس کو ہیلنزم کا نام دیا جاتا ہے. اور چونکہ یہ ارن، یہ گلدان جس سے متعلق شاعر نے یہ غزل لکھی ہے وہ گریک یونان سے آیا تھا، لہٰذا اس نظم میں، اس اوڈ میں ہیلنزم کثرت سے پایا جاتا ہے. تو اس انٹروڈکشن کے بعد آئیے اب ہم اس نظم اوڈ آن اے گریشین ارن کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے کیا کمال کیا ہے. جی اسٹوڈنٹس، اف یو کین سی، اس پیج کے لاسٹ پہ یہ جو سٹینزا ہے اوڈ آن اے گریشین ارن، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے
Thou still ravishest bride of quietness. Thou means you. ये ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है. यहाँ पर अर्न को, गुलदान को एक ब्राइड, एक दुल्हन कहा गया है. और वो ब्राइड कैसी है? अनरेविश्ड, अनटच्ड, यानी वो दुल्हन जिसको अभी उसके दुल्हा ने छुआ नहीं है. Thou still unravished bride of quietness. जी मैं ज़रा इसका फोकस मज़ीद क्लोज कर लूँ ताकि पढ़ने में, देखने में आसानी हो. जी अब काफ़ी क्लियर है पहले की निस्बत. तो मैं ऐसे पढ़ता हूँ. Thou still unravished bride of quietness, thou foster child of silence and slow time. तो पहली ही दो लाइंस में शायर ने इस वॉस को दो मुख्तलिफ नाम, दो मुख्तलिफ पहचान दी हैं. एक मरतबा इसको अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस कहा गया, यानी अ ब्राइड, एक दुल्हन जो कि अभी अनटच है. और दूसरा दाओ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस. फॉस्टर चाइल्ड, गोद लिया हुआ बच्चा, साइलेंस खामोशी का, एंड स्लो टाइम. द पोइट सेज, द पोइट एड्रेसेस द वॉस. शायर इस गुलदान को मुखातिब करता है. हम यूँ भी कह सकते हैं कि इन दीज टू लाइन्स द पोइट पर्सोनिफाइज द अर्न. उसको पर्सोनिफाई किया है, ब्राइड कहा गया, चाइल्ड कहा गया. सेल्वियन हिस्टोरियन, सेल्वियन मीन्स पैस्टरल, पैस्टर चरागाहों से मुतल्लिक. हु कैंस दाउ एक्सप्रेस a flowery tale more sweetly than our rhyme. एक सवाल भरे अंदाज में कहता है कि you are the historian, you describe the history of pastoral life. चरागाहों की खूबसूरत ज़िंदगी की तारीख़ बयान करता है ये अर्न. ग्रीक लाइफस्टाइल की तारीख़ बयान करता है, अहले यूनान के तर्ज़ ज़िंदगी की एक तारीख़ बयान करता है ये वॉस. और नेक्स्ट लाइन, लाइन नंबर 4 में लिखता है कि अ फ्लावरी टेल मोर स्वीटली देन आर राइम. दिस वॉस डिस्क्राइब्स, नरेट्स अ स्टोरी मोर ब्यूटिफुली देन द पोइट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स. के इंसान भी अपनी शायरी में किसी कहानी को इतने खूबसूरत अंदाज में बयान नहीं कर सकते जितने खूबसूरत अंदाज में ये वॉस, ये गुलदान बयान करता है, एक कहानी बयान करता है. What leaf fringed legend haunts thy, what leaf fringed legend haunts about thy shape. Leaf fringed legend, leaf fringed मतलब a place where there are a lot of trees and a lot of leaves. वो मकाम जहाँ पर बहुत से दरख्त हैं और पत्तों से भरे हुए दरख्त हैं, सरसब्ज दरख्त हैं. तो कहते हैं कि देर इज़ अ स्टोरी, देर इज़ एन इंसिडेंट अनफोल्डिंग एट अ प्लेस वेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी. एक सरसब्ज मकाम पर रूनुमा होने वाली एक कहानी, एक किस्सा बयान करता है ये गुलदान. ऑफ डेटीज़ और मॉर्टल्स. डेटीज़ मतलब देवता, गॉड्स एंड गॉडेसेस, और ऑफ बोथ. अब शायर गेस करता है, कहता है कि परहैप्स दैट स्टोरी इज़ अबाउट गॉड्स और ह्यूमन बींग्स, और बोथ अबाउट गॉड्स एंड ह्यूमन बींग्स. कि ये कहानी या तो देवताओं से मुतल्लिक है या इंसानों से मुतल्लिक है या फिर दोनों से मुतल्लिक हो सकती है. इस कहानी में देवता और इंसान दोनों किरदार हो सकते हैं.
نیکسٹ لائن. In temple or the dales of arcades. In temples. Temple T capital ہے, name of a city. ویسے ٹیمپل کسی عبادت گاہ کو بھی کہتے ہیں. تو پھر شاعر اپنی گیسنگ, اپنا اندازہ جاری رکھتا ہے, کہتا ہے کہ perhaps this story takes place in a temple or in a city of Greece or the dale of Arcade. Dale وادی, Arcade mountainous valley. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ساتھ میں نے میننگس لکھ رکھے ہیں. اپنی اسکرین پہ ذرا فوکس زوم ان کر کے دیکھیے گا. اس کا مطلب ہے ماؤنٹینیس ویلی, پہاڑوں کے درمیان ایک وادی. تو شاعر گیس کرتا ہے کہ شاید کہ یہ کہانی رونما ہو رہی ہے کسی عبادت گاہ میں یا پہاڑوں والی کسی وادی میں. وٹ مین اور گاڈز آر دیز. تو اس واس پر جو تصاویر بنی ہوئی ہیں انسانوں کی, ان سے متعلق شاعر لکھتا ہے کہ آئی تھنک دیٹ دیز پکچرز آر آف ہیومن بینگس اور of gods. These are human beings or gods depicted in the picture. What maidens lot and who these girls are. یہ لڑکیاں کون ہے. لوتھ مطلب, لفظی مطلب ہوتا ہے نفرت کرنا. یہاں اس کا مطلب ہے شائے, SHY شائے, مطلب کترانا, شرمانا. یہاں پر شاعر نے ایک منظر پیش کیا ہے. Just imagine that there are some girls, they are walking briskly while their lovers are chasing them. The girls are smiling, they look back at their lovers, but they don't want to give them a clue of their love. وہ اپنے پیچھے آنے والے اپنے لورز کو دیکھتی بھی ہیں, ان کی طرف دیکھ کر مسکراتی بھی ہیں, لیکن تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ان سے دور جاتی ہیں, گویا کہ وہ ان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہتی کہ دے لو دیئر لورز. وٹ میڈ پرسویٹ, اور لورز جس طرح سے ان کے پیچھے جا رہے ہیں والہانہ انداز میں گیت گاتے ہوئے یا کچھ میٹھے الفاظ ان کی تعریف میں کہتے ہوئے, اس سچویشن کو میڈ پرسویٹ کہا ہے. تو یہ شاعر کا امیجنیشن ہے کہ شاعر اس واس پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھ کر ایک منظر بنا رہا ہے کہ وہ لورز جو کہ ان میڈس کے پیچھے ہیں, ان لڑکیوں کے پیچھے ہیں, وہ یقیناً کوئی گیت گا رہے ہوں گے یا ان کی تعریف میں کچھ کہہ رہے ہوں گے, اور ان کا انداز ایسا والہانہ ہوگا, ایسا دیوانگی بھرا انداز ہوگا کہ شاعر نے اس کے لیے میڈ پرسوٹ لکھا ہے, پرسوٹ پیچھا کرنا. وٹ اسٹرگل ٹو اسکیپ, اور پھر ان لڑکیوں کے انداز سے متعلق کہتا ہے کہ دا وے دے آر واکنگ برسکلی اٹ از اے اسٹرگل ٹو اسکیپ دیئر لورز. ایسے دکھتا ہے کہ گویا کہ وہ جدوجہد کر رہی ہیں, کوشش کر رہی ہیں اپنے لورز سے فرار حاصل کرنے کی, حالانکہ دل ہی دل میں وہ بھی انہیں پسند کرتی ہیں. وٹ پائپس اینڈ ٹمبرلز, وٹ وائلڈ ایکسٹیسی. وٹ پائپس اینڈ ٹمبرلز, پائپس اینڈ ٹمبرلز یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کے نام ہیں. اب اسی پکچر میں کوئی ایک یا دو کردار ہیں جن کے ہاتھ میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اور وہ اس میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجا رہے ہیں. دے آر پلئنگ اپون دا میوزیکل انسٹرومنٹ, دے آر پلئنگ اے ٹیون. وہ کوئی دھن بجا رہے ہیں, ترنم بھری دھن بجا رہے ہیں, اور شاعر اپنے تصور میں اس ترنم کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے لکھتا ہے کہ وٹ پائپس اینڈ ٹمبرلز, وٹ وائلڈ ایکسٹیسی. ایکسٹیسی مطلب ایکسٹریم پلیئر, شدید یا انتہا درجے کی خوشی. اور شاعر کہتے ہیں کہ وہ جو گیت گانے والے ہیں یا وہ ساز بجانے والے ہیں وہ انتہائی مسرت کے عالم میں ہیں. تو اسٹوڈنٹس, آج کا لیکچر ہم یہاں سٹاپ کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے جان کیٹس کی لائف ہسٹری پڑھی, اس کے علاوہ رومانٹک ایج اور رومانٹک پوئٹری کا تھوڑا سا اوور ویو لیا. جان کیٹس کی شاعری میں بیوٹی کو بڑا عمل دخل ہے, اس کی تمام تر شاعری بیوٹی سے متعلق ہے. اس کا فلسفہ ہے کہ بیوٹی از ٹروتھ, ٹروتھ از بیوٹی, کہ ہر خوبصورت چیز سچ ہے اور سچ ہی خوبصورت ہے. ہم نے اس فلسفہ کو جانا اور اس کی ایک نظم اوڈ آن اے گریجین ارن کا ایک پہلا سٹینزا پڑھا, اس کا اوور ویو لیا. آج کے لیے اتنا بہت ہے. کل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی اوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اس غزل کو اوڈ آن اے گریجین ارن کو ہم کمپلیٹ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.